السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بار پھر ایک بڑی مشکل جو ہے وہ سامنے لگتا ہے کہ آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا ایک عجیب سا گراف ہے کہ جتنا وہ اوپر جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی آزمائش پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک درخواست پہ انکوائری کر رہی ہے اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کیس سے واقف ہیں یا جو کمپلیننٹس ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس کیس میں بڑا دم ہے. تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس میں اتنا دم نہیں ہے اور یہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اب ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موڈ کو جانتے ہیں، جو رپورٹرز ان کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت بڑے سنجیدہ موڈ میں ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اب بقول جو اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، بڑے امپورٹنٹ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر تو میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ ملک میں آ سکتا ہے. اور میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ اگر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے الیکشن میں، تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے جو ایک ایڈورس کیس سیناریو ہے، تو اس میں تو بہت سیریس کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جائے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر ان کے پاس اپیل کا ٹائم ہوگا، سپیریئر عدالتوں میں اپیل کا ٹائم ہوگا. اور جیسے شہباز شریف صاحب کی حکومت 4 سال سٹے پہ چلتی رہی عدالت کے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کی جو ایک مورل وکٹری ہے اپوزیشن کی وہ بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے. بٹ ہوا کیا؟ واٹ ہیز ہیپنڈ کہ آج یہ ہم بات کر رہے ہیں؟ اصل میں 2014 کے اندر تحریک انصاف کے سابق ممبر، کہنے کو پتہ نہیں فاؤنڈنگ ممبر ہیں ان کے، اکبر ایس بابر، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مبینہ طور پہ $3 ملین کی غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کا الزام الیکشن کمیشن کے اندر جا کے لگایا، اور یہ تحریری طور پہ انہوں نے لگایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے بیرون ملک فنڈنگ اکٹھی کر کے غیر قانونی طریقے سے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے بھیجے گئے یہ پیسہ مڈل ایسٹ سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں ان کو ٹرانسفر کروایا، اور فنڈ جو ہیں وہ آف شور کمپنیز اکٹھا کر رہی تھیں جو کہ عمران خان جو چیئرپرسن ہے تحریک انصاف کے، ان کے نام پہ تھیں. اب یہ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے اور ان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جی ہم نے اکبر ایس بابر کو کیونکہ نکال دیا تھا پارٹی سے، تو یہ پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب اکبر ایس بابر کے مطابق فورن اکاؤنٹ کو فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جو سالانہ آڈٹ رپورٹ اور الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا اور اس کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اب سپریم کورٹ کے ایک سابق جج اور چیف الیکشن کمیشن سردار محمد رضا کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو لٹکانے اور کام کا برڈن بڑھانے کے لیے 4 مختلف درخواستیں دیں، لیکن انویسٹیگیشن کمیٹی نے رپورٹ انہوں نے کہا کہ مجھے جمع کروا دی ہے، جس کا فیصلہ اب 10 اکتوبر کو ہوگا. اب 10 اکتوبر سر پہ کھڑی ہے آ کے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا مزاج کچھ مختلف لگ رہا ہے اور تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. خود تحریک انصاف کے اندر کے جو لوگ ہیں، جو خاص پیور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ پیرا ٹروپرز کی نہیں کر رہا جو بعد میں پی ٹی آئی میں آئے، وہ اس وقت پریشان لگ رہے ہیں مجھے. اور اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آیا تو سارے کے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جنہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا، نہ صرف فارغ ہوں گے، مسئلہ یہاں پہ نہیں ختم ہوتا، وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکتے جب تک کہ جنرل الیکشن دوبارہ سے اناؤنس نہیں ہوتے. اب اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ ہی اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. لیکن اگر فرض کریں 10 تاریخ کو کوئی ایسا آ جاتا ہے فیصلہ، ایڈورس فیصلہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور وہ نہیں ثابت کر سکتے چیف الیکشن کمیشن کو یا ان کی کمیٹی کے آگے، انویسٹیگیشن کمیٹی کے آگے، کہ یہ انڈیویجولز کی رقم ہے اور یہ کمپنیز کی نہیں ہے، کیونکہ غالباً جو مجھے بتایا گیا وہ یہ کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ فنڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب کمپنیز یا کارپوریشنز فنڈ کرتی ہیں تو وہاں پہ بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے اور اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے.
اب فرض کریں ایک کمپنی ہے، میری کمپنی ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ مبشر لقمان انٹرنیشنل، اور میں اس کا سول پروپرائٹر ہوں، اور اگر میں مبشر لقمان انٹرنیشنل کے اکاؤنٹ سے چیک دیتا ہوں تو میرا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ میں پروپرائٹر ہوں، میں سول اونر ہوں، تو یہ میری ذاتی حیثیت میں ہی ڈونیشن گئی ہے۔ اس کو الیکشن کمیشن کس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے؟ وہ اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں لیتا ہے، وہ اس کو کارپوریٹ کیپیسٹی میں لیتا ہے، وہ کمپنیز ایکٹ کے تھرو لیتا ہے، یہ تو الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت سیریس ہوتا جا رہا ہے اور کافی سیریس ہے۔ اب چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ دسمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، ان کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے جانے سے پہلے بڑے اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو گزارشات تحریک انصاف نے دی ہیں وہ کافی سالڈ ہیں اور تحریک انصاف جو ہے اس سے بیل آؤٹ ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسے اکبر ایس بابر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اور اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تحریک انصاف کے لیے بڑا آزمائش کا وقت ہے۔ 10 اکتوبر سب کی نظریں جو ہیں چیف الیکشن کمیشن کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کی فیصلے کے اوپر ہوگا، اور 10 اکتوبر یہ بتائے گا کہ مورلی کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ لگتا ہے یا نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ جب ان کے پاس ٹائم ہوگا فیصلے کے بعد وہ سپیریئر کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہ سٹے لے سکتے ہیں اور پھر اس کی نئے سرے سے وہ کیس چلنا شروع ہو جائے گا، تو ایک رسپائٹ مل جائے گا گورنمنٹ کو۔ لیکن اپوزیشن جو ہے پھر وہاں پہ اپنا پریشر ضرور بلڈ اپ کرنا شروع کر دے گی، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے آج اناؤنس کر دیا، انہوں نے 27 تاریخ کو اکتوبر کو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جو ہے لانگ مارچ اپنی کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ اب JUIF جو ہے وہ 27 اکتوبر کو جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جلدی اٹھنے کے لیے نہیں جا رہے وہاں سے، اور اس ناجائز حکومت کو گھر بیچ کر جائیں گے۔ حکومت نے رکاوٹ ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا، باقی سب جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اب دوسری جانب نواز لیگ جو ہے اس کے صدر شہباز شریف نے تو معذرت کر لی ہے، انہوں نے پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مولانا کی مارچ میں پارٹی کی جانب سے قیادت بالکل نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا جی میری تو صحت ہی اجازت نہیں دیتی، میری تو کمر میں تکلیف ہے۔ پیپلز پارٹی نے مارچ میں شرکت میں رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شریک ہوگی، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کی حد تک تو شاید شریک ہو جائے، کراؤڈ اس نے اسلام آباد میں کیا جمع کرنا وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی آزادی مارچ جو ہے نا اس کو مہنگائی کے خلاف احتجاج رکھ دیں، مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر رکھا ہے اور حکومت عوام کے ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے۔ تو جبکہ حکومت نے مولانا کو کنٹینر اور تمام سہولیات دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا کرپشن میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہیں، انہوں نے بڑی حکمت عملی کے تحت 27 اکتوبر جو کہ کشمیر کے لیے بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے گا، مارچ کرنے کا اعلان کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب ان کے اس مارچ میں لوگ حکومت کے خلاف آئیں گے یا کشمیر سے یکجہتی کے لیے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک چیز سمجھ سے باہر ہے کہ جن دو بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈر جیلوں میں ہیں اور وہ بھی مارچ اور دھرنے کے خلاف ہیں، لیکن مولانا نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کی غالباً ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ اتنی موبلائز ہو چکی ہے کہ وہ اب ریٹریو نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ مولانا خود تو اسمبلی پہ بھی نہیں ہے، سینٹ میں بھی نہیں ہے، کسی کمیٹی کے چیئرپرسن نہیں ہے، تو وہ کیا لوز کریں گے اگر وہاں پہ ورسٹ کمز ٹو ورسٹ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ 10 اکتوبر کو ایسا آتا ہے کہ جو تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ زخم پہنچاتا ہے، تو مولانا اس کو اپنی مہنگائی اور آزادی مارچ کے ساتھ حکومت کے خلاف کس طرح سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، دیٹ ول بی اے ریئل پولیٹیکل ٹیسٹ۔ اور آنے والے 2 ہفتے اب اس ملک کی سیاست کو بہت گرم رکھیں گے اور بہت ٹینشن میں رکھیں گے۔ یو واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اسٹے ٹیونڈ، سبسکرائب ضرور کریں، لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری جو ڈیلی کی اپڈیٹس ہیں اور اب بڑی فریکوینٹ اپڈیٹس ہیں
وہ آپ تک پہنچیں. اس لنک کو پلیز شیئر بھی کریے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ آگے لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے. ویئر ایور یو آر, بی ہیپی. اللہ حافظ.